بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ احکم الحاکمین کی حمد و ثنا کے بعد درود اور سلام میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ اور رہتی دنیا تک آنے والے تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات پہ اللہ احکم الحاکمین کی رحمت کی برکھا نازل ہو۔ آج اللہ کی توفیق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کا ذکر ہوگا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا اور کس انداز سے کیا اور دعوت کی ابتدا کیسی ہوئی اور کن الفاظ سے ہوئی۔ دعوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آج کے اس جمعہ خطبہ کو مختص کیا گیا ہے۔ جو چیز، جو تعلیم، جو مشن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے وہ کیا تھا؟ تو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ اپنے ہمسایوں سے، رشتہ داروں سے، عزیز و اقارب سے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے عرب کے گلی کوچوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت اور فکر کو پہنچانا شروع کیا۔ حدیث پاک کے اندر، صحیح ابن حبان کے اندر، مسند احمد کے مطابق اور سیرت نگاروں نے بھی اس کو بڑی شرح و بسط سے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو جاہلیت کے اندر میلے لگتے تھے، منڈیاں لگتی تھیں، بازار لگتے تھے، عکاظ کا میلہ، اسی طرح ذی المجاز کا بازار، ان بازاروں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت لے کے جاتے تھے۔ اور وہ دعوت کیا تھی؟ یا ایھا الناس، اے تمام لوگو، قولوا لا الہ الا اللہ، تم لا الہ الا اللہ کے اقراری بن جاؤ، تفلحو، کامیاب اور کامران ہو جاؤ گے، تملکو بہا العرب، پھر عرب کے تم مالک بن جاؤ گے، وتدین لکم بہا العجم، عرب و عجم تمہارا ہو جائے گا، وَإِذَا مِتْتُمْ كُنْتُمْ مُلُوكًا فِي الْجَنَّةِ، اور جب تم اس دنیا سے جاؤ گے، فوت ہو جاؤ گے، تو جنت کے اندر بھی اللہ تمہیں جنت کے اندر بادشاہ بنا دے گا۔ دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامرانی، عرب بھی تمہارا، عجم بھی تمہارا، دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری۔ یہ مشن لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گلی کوچوں میں، بازاروں اور میلوں میں جایا کرتے، اور یہی مشن کم و بیش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے حکم دیا کہ میرے محبوب اب علی الاعلان جو ہے وہ تبلیغ فرمائیں، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، پھر سب کے سامنے اب اعلان فرمائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا واعظ، باقاعدہ واعظ تھا، جو پہلی تقریر تھی، وہ کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے کی۔ کم و بیش یہی الفاظ تھے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تملکو بہا العرب وتدین بہا العجم، کہ تم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے، دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری۔ اور کس وجہ سے بنو گے؟ وہ وجہ ان کے لیے بڑی خطرناک تھی، وہ وجہ ان کے لیے ایک بلاسٹ سے کم نہ تھی، ایک دھماکے سے کم نہ تھی۔ اسی لیے حالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا نقشہ کھینچا ہے، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ بظاہر تو بالکل چھوٹے سے الفاظ ہیں، چند الفاظ کا مجموعہ ہے، لا الہ الا اللہ کہہ دو، قولو کہہ دو لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا، حاجت روا، کرنی والا، بھرنی والا، نفع نقصان کا مالک، عبادت کے لائق نہیں ہے۔ بس اتنا اقرار کرنا تمہارا کام ہے، پھر عرب و عجم تمہارے زیر نگیں آ جائے گا اور آخرت کے اندر بھی بادشاہ ٹھہرو گے۔ لیکن یہی الفاظ تو ان لوگوں کے لیے مشکل تھے
یہی الفاظ ان کے لیے ایک بم کی حیثیت رکھتے تھے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ محض لا الہ الا اللہ نہیں کہنا تھا، بلکہ پورا معاشرہ جس کے اوپر استوار تھا، نسل در نسل پیچھے سے لے کے اس وقت تک سارے عقائد باطلہ اور ساری رسومات اور سارے ادیان رفتہ کی جو ہے وہ نفی کرنی پڑتی تھی۔ جب تک اس کی نفی نہ کی جاتی تو لا الہ الا اللہ کا مفہوم اس کا صحیح حق ادا نہیں ہوتا تھا، چونکہ وہ عربی نسل تھے، عرب لوگ تھے، عربی جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے۔ اور دوسرا، مکہ والے منافق بھی نہیں تھے کہ دل میں کچھ اور ہو، زبان پہ کچھ اور ہو، ایسے لوگ نہیں تھے۔ ایک تو لا الہ الا اللہ کو سمجھتے تھے اور دوسرا اندر باہر سے ایک تھے، ان کو علم تھا کہ لا الہ الا اللہ کا اصل مفہوم کیا ہے، پھر یہ ہر چیز کا صفایا کر دے گا، ہر چیز کا رگڑا نکال دے گا، پھر کوئی کچھ یہاں نظر نہیں آئے گا سوائے اللہ کی وحدانیت کے۔ اور یہی ان کا مسئلہ تھا، یہی ان کا پرابلم تھا، اور سب سے بڑھ کے ضرب اور چوٹ ان کے دماغ پہ اسی بات سے لگی تھی کہ لا الہ الا اللہ کہہ دے تو باپ دادا سے جن مشکل کشوں کی ہم عبادت کرتے آئے ہیں، ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے چلے آ رہے ہیں، ان کو نفع نقصان کا مالک سمجھ رہے ہیں، پھر ان سب کی نفی ہو جائے گی۔ یعنی یہ ہم سے ہمارا دین چھیننا چاہتا ہے، نعوذ باللہ، ہمارے باپ دادا کے پرانے رسم و رواج ختم کرانا چاہتا ہے، تو ہم تو قطعاً نہیں ایسا ہونے دیں گے۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، ایک بونچال ہی آ گیا، زلزلہ ہی آ گیا، عبداللہ کا یتیم، آمنہ کا لال، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کس چیز کی طرف دعوت دیتا ہے؟ یہ ہے دعوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ، یہ ہے آپ کی فکر، یہ ہے آپ کی سوچ جو آپ نے قوم کو دی اور جس سے آپ نے قوم کی بھلائی کے لیے ابتدا فرمائی۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پہلے لا ہے، پہلے نفی ہے، اس کے بعد اس بات ہے، نفی اس بات کا پانی ملیا۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے ہی پیارے اشعار کہے ہیں۔ ایک تو جو ہم پنجابی میں سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار سنتے ہیں نا، ایک تو وہ ہیں، اور ایک وہ ہیں جو آپ نے فارسی اور عربی کو ملا کے کمبینیشن کر کے حسین امتزاج کر کے تو وہ شعر فرمائے ہیں۔ یقین جانے ایک ایک جملہ جو ہے وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ یقین دانم دری عالم لا معبود الا ہو، سلطان باہو، ان کے پنجابی اشعار کے آخر میں بھی ہو ہی جاتا ہے، تو یہ فارسی اور عربی ان اشعار کے اندر بھی ہو ہی آخر میں آ رہا ہے۔ یقین دانم دری عالم لا معبود الا ہو، مجھے یقین ہے، یقین کامل ہے، اس کائنات کے اندر اس ایک اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا اور حاجت روا اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے۔ شاید آپ حضرات پہلی مرتبہ یہ ان کے اشعار سنیں مجھ سے، اور ویسے بھی شاید آپ پہلی مرتبہ ہی سنیں۔ یقین دانم دری عالم لا معبود الا ہو، مجھے یقین ہے، یقین کامل ہے، میرا ایمان ہے کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مشکل کشا، کوئی بگڑی بنانے والا، کوئی مسجود، کوئی معبود، اور کوئی پھنسے ہوئوں کو، مصیبت زدہ لوگوں کو مصیبت سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔
لا موجود فی الکونین، لا موجود فی الکونین لا مقصود الا ہو۔ اس کائنات میں لا موجود فی الکونین، حقیقی مشکل کشا اور حاجت روا اس کائنات میں، اور وہ ذات جس ذات کو ہمیشہ بقا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، وہ ذات جس کو ہمیشگی ہے، جس کو بقا ہے اور ہر چیز کو فنا ہے، وہ ایک ہی ذات ہے۔ لا موجود فی الکونین، ادھر بھی ادھر بھی، الا ہو، لا موجود فی الکونین لا مقصود الا ہو۔ اور یہی ہمارا مقصد ہے کہ اس اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ جو موجود ہے، باقی ہر چیز کو فنا ہے، وہی ہمارا مقصود ہے کہ اسی کی بندگی اور غلامی بجا لائیں۔ چونتے گیلا بدستاری بیا تنہا چے غمداری، چونتے گیلا بدستاری بیا تنہا چے غمداری۔ تیرے پاس اگر لا کی تلوار ہے جو الا اللہ سے پہلے ہے، لا الہ الا اللہ سے پہلا لا ہے، اس لا کی تلوار اگر تمہارے پاس ہے نا، چونتے گیلا بدستاری بیا تنہا چے غمداری، اگر تمہارے پاس لا الہ کی تلوار ہے تو پھر تنہائی چلے آؤ۔ چے غمداری، پھر کیا پریشانی ہے؟ پہلے لا کی تلوار سے ہر چیز کی نفی کر کے صفایا کر دو، اور غم نہ کرو، پریشانی نہ اٹھاؤ، وہ رب تمہاری حفاظت کرے گا۔ یہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ مجھو از غیر حق یاری لا فتاح الا ہو، مجھو از غیر حق یاری لا فتاح الا ہو۔ سنو، غیر حق یعنی حق تعالی اللہ رب العزت کے سوا کسی سے مدد نہ مانگنا، رب تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی کو اپنا حمایتی اور مشکل کشا نہ سمجھنا۔ مجھو از غیر حق یاری لا فتاح الا ہو، کیوں؟ مصیبتوں کو کھولنے والا، آسانیوں کے در وا کرنے والا اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ جن احباب کو علم ہے ان کو تو علم ہے، باقی جو محض کلمہ گو مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہی ہیں، ان کو کیا پتا کہ یہ لا الہ الا اللہ کتنا بڑا آئٹم ہے اور کتنا بڑا یہ بم ہے، جس کو حالی رحمۃ اللہ نے فرمایا نا کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محض آواز تھی یا ایک دھماکہ تھا عرب کی جس نے ساری زمین ہلا دی۔ یہ عرب کی زمین کیسے ہلی؟ ان کو پتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، اور میں یہ جیسی عرض کر چکا وہ اندر باہر سے ایک تھے۔ جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا پھر کوئی کسی آستانے پہ جانے کا جواز باقی نہیں رہے گا، پھر ادھر ادھر نگاہیں دوڑانے کا کوئی بھی عمل دخل نہیں رہے گا۔ پھر اگر ایسا کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہم اپنے اس اقرار میں جھوٹے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، جب تم لا الہ الا اللہ کہو گے پھر عرب و عجم تمہارا بن جائے گا۔ اور پھر آپ اندازہ فرمائیں، جب ان نفوس قدسیہ نے لا الہ الا اللہ کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ لبیک کہتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ کے کہنے کے مطابق جب لا الہ الا اللہ کہا تو پھر کیا ہوا؟ عرب و عجم ان کے زیر نگیں آیا کہ نہیں آیا؟ چین و عرب ہمارا، ہند و ستا ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ پھر اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی ان جو ہے عملیات اور ان کی ان سارے معاملات کی جو ہے وہ منظر کشی کی۔ چین و عرب ہمارا، پھر عربی نہیں عجم بھی ان کے زیر نگیں آیا۔ کیوں؟ لا الہ الا اللہ کو سمجھ کے
پھر اس کا پرچار کیا۔ ایک لا الہ الا اللہ ہم بھی پڑھتے ہیں، یہ ہم نے عام طور پہ خاص مقامات پہ پڑھنے کے لیے رکھا ہوا ہے، خاص مقامات ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے ماشاءاللہ، میں بس یاد دہانی کے طور پہ تھوڑا سا عرض کرنے لگا ہوں کہ خاص مقام، ایک تو جب جھوٹی قسم اٹھانی ہو، پہلا مقام کون سا ہے؟ جب ہم نے بھئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیوں کہیں گے؟ اگلا بندہ ہماری بات پہ یقین نہیں کر رہا، تب ہی ہے نا۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کی نوبت کب آتی ہے؟ آپ کسی کو سودا کرنے کے بعد، بے کرنے کے بعد جو ہے وہ چیک کیوں دیتے ہیں؟ کہ وہ آپ پہ اعتماد، بولیے، جب آپ کسی سے قرض لے رہے ہیں تو اس کے بدلے میں وہ مطالبہ کر رہا ہے یا آپ دے رہے ہیں، چیک دے رہے ہیں، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ آپ پہ اعتماد دلانے کے لیے ہی ہوتا۔ جب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کے بات بتا رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اگلا بندہ، ہم سمجھتے ہیں اندر ہمارا خالی ہے کہ یہ میری بات مانے گا نہیں، تو لا محالہ اس میں جھول ہے، جھوٹ ہے، ٹینشن ہے۔ تو جھوٹی قسم اٹھانے کے لیے ہم نے کیا رکھا ہوا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا پھر ہماری پرانی مائیں ہوتی تھیں، اب بھی خال ہوں گی، اللہ تعالی ہماری ماں کو سلامت رکھے، جس کے والدین ہیں دونوں کو اللہ سلامت رکھے، جن کے دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ رحمتوں کی کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ تو وہ ہماری مائیں کپڑے دھونے کے لیے جب کپڑے گندے صاف جتنے بھی اکٹھے ہوتے پھینک کے کیا کرتی؟ صابن ڈال کے جب ان کو صاف کرنے لگتی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کلمہ کس لیے ہے؟ کپڑے دھونے کے خاص موقع، کپڑوں کی صفائی کے لیے ہم نے رکھا ہے لا الہ الا اللہ۔ اور دل کی صفائی جس کے لیے یہ آیا وہ نہیں کی، وہ ہمارے اندر ہی سب کچھ ہے، میل بھی اندر، کچیل بھی اندر، بددیانتی بھی اندر، جھوٹ بھی اندر، غیبت بھی اندر، بے ایمانی بھی اندر، ٹھگی بھی اندر، چوری بھی اندر، یاری بھی اندر، ہر چیز اندر، شرک، کفر، بدعت، ہر چیز ہمارے اندر ہے، اور ہم لا الہ کلمہ گو مسلمان ہیں۔ یقین جانے اگر یہی کلمہ کا مفہوم ہے نعوذ باللہ من ذالک، تو پھر وہ ان کافروں کو کیا تکلیف تھی پڑھتے ہوئے بھائی؟ ان مشرکین عرب کو کیا مسئلہ تھا؟ سارا جھگڑا ہی ختم ہو جاتا، ساری لڑائیں مٹ جاتی، ایک منہ ہی ہلانا تھا نا، تولے کی زبان ہی حرکت میں آنی تھی نا، لا الہ الا اللہ، بس کام ختم۔ وہ تو محمد رسول اللہ بھی کہتے تھے، ایک مرتبہ نہیں 100 مرتبہ۔ مجھے کسی نے سچی بات بتائی، اس کے بقول آگے اللہ ہی جانتا ہے، یہ جو ہے دروغ بگردن راوی، جھوٹ جو ہے وہ راوی کی گردن پہ ہے۔ وہ کہتا ہے جی ایک جانگلیوں کے علاقے میں ایک بندے نے ایک گائے چرا لی، وہ کھرا ڈھونڈتے ڈھونڈتے کھوجی جو ہے وہ سراغی جو ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ان کے ڈیرے پہ پہنچ گئے۔ اب وہ سامنے گائے بندھی ہوئی ہے، گائے جو ہے وہ قلعے کے اوپر بندھی ہوئی ہے۔ اب وہ دیکھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہماری گائے ہے، وہ کہتا ہے نا یہ تو میری ہے، یہ تو ہمارے گھر کی بچھی ہے، اس کی تو ماں تھی، اس کے پیچھے ماں تھی، یہ تو ہماری گھر کی ہے، تمہاری ہے ہی نہیں۔ بحث مباحثہ شروع ہو گیا۔ وہ کہنے لگے آپ ایسا کرو، سر پہ قرآن رکھ کے کو یہ ہماری ہے تو ہم چلے جائیں گے۔ اب وہ بیچارہ جانگلی تھا، بہت بیک ورڈ علاقہ، اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ قرآن ہے کیا۔ کہتا ہے پہلے قرآن دکھاؤ مجھے۔ اس کے ذہن میں ہوگا شاید بہت بھاری ہوگا تو ہم آزمائش کے لیے میرے اوپر رکھیں گے تو میں مر جاؤں گا، نیچے دب جاؤں گا۔ اس نے کہا پہلے قرآن دکھاؤ وہ ہے کیا۔ جب انہوں نے اللہ کی مقدس کلام اس کو پکڑائی دیکھے سامنے کی، کہتا اچھا یہ تو پاویں پانڈ بن کے رکھو لے جاؤں گا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جب یہ ہمارا حال ہونا ہے مسلمانوں کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ کلمہ پڑھ کے کہہ رہا تھا کہ ہماری ہے، تو یہ اگر یہ ہمیں مسئلہ ہے، اگر اس طرح کے وہ لوگ ہوتے ایک کلمہ کیا 500 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے، جیسے ہم کہتے ہیں، خاص موقع پہ کہتے ہیں نا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہم تو نماز کئی مساجد میں کیا ہوتا ہے،
جب نماز فرض نماز پڑھی جاتی ہے، امام صاحب سلام پھیر لیتے ہیں تو فوراً پیچھے سنتے پڑھنے والے یا جو ہے جن کی رہ جاتی ہے وہ بیچارے بھی کھڑے ہوتے ہیں. امام صاحب جو ہے جب فوراً سلام پھیرتے تو شروع کیا ہو جاتے ہیں، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 5-7 مرتبہ کہہ کے، وہ چونکہ وہ ردم ہوتا ہے اور وہ پیچھے ان کو پتہ ہے وہ اس ٹون پہ لگے ہوئے ہیں. لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد 5ویں 6ٹھی مرتبہ محمد الرسول اللہ، پھر وہ بھی کام ختم. چلو بات سمجھ رہے ہیں. اور حقیقی بات کیا ہے، ہم اس قدر گئے گزرے ہیں یار، رٹا سسٹم ہمارا اس قدر، ہمارا المیہ کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ جہاں پڑھنا ہے وہاں پڑھتے نہیں، اور جہاں پڑھنا نہیں وہاں الاپتے ہیں، پیچھے لوگوں کی نماز بھی خراب کرتے ہیں. حالانکہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیری، کیا یار بات بتائیں مجھے ایک ایمانداری سے، کیا نماز کے اندر، صدقات کے اندر، روزے کے اندر چھوڑیں، معاملات دین کے اندر، معاملات دنیا کے اندر، کیا میرا اور آپ کا طریقہ چلے گا یا محمد الرسول اللہ کا طریقہ چلے گا؟ ایمانداری سے بتائیں. کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ لا الہ الا اللہ کیسے مانیں گے؟ محمد الرسول اللہ جیسے بتائیں گے، منوائیں گے. اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھ لیجئے، ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھائیں. نبوت کے بعد آپ سے جب نماز آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سے لے کے آخری 17 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی. لیکن اس سے پہلے ساری نمازیں امامت موصلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے. بجائے اس رٹا لگانے کے، اگر یہی کام ان کا ہوتا تو وہ ان کو کیا اعتراض تھا پڑھنے میں؟ وہ تو فوراً پڑھ لیتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھگڑا ختم کیجئے، لڑائی آج کے بعد ہمارے اور آپ کے درمیان ختم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا. لیکن نہیں، وہ لوگ چاہے کافر تھے لیکن اندر باہر سے ایک تھے، چاہے مشرک تھے لیکن اچھے مشرک تھے، اچھے کافر تھے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا غیر مسلم بھی، لیکن وہ اچھے غیر مسلم ہوتے ہیں. کچھ غیر مسلم بھی ہوتے ہیں تو برے غیر مسلم ہوتے ہیں. تو کچھ مسلم ہوتے ہیں اور برے مسلم ہوتے ہیں. کچھ مسلم ہوتے ہیں اچھے مسلم ہوتے ہیں. تو وہ لوگ اچھے غیر مسلم تھے، ان کو پتا تھا کہ ہم کیا کہنے والے ہیں. اگر یہ کہہ لیا پھر ہمارے دل کی صفائی ہو جائے گی اور معبد خانوں کی صفائی ہو جائے گی، ہمارا معاشرہ صاف ہو جائے گا، اور یہ ہم نے ہونے نہیں دینا. پیچھے باپ دادے کا دین جا رہا ہے. جب بھی کوئی نبی آیا ان کو سمجھانے کے لیے، ڈرانے کے لیے، خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے، ان کی پہلے رسم و رواج اور دین کو غلط بتانے کے لیے اور صحیح راستہ دکھانے کے لیے انہوں نے کیا کہا؟ اللہ قال مترفوہا، جو صاحب حیثیت ان کے اندر لوگ تھے آگے بڑھے اور ان کو ان کی حوصلہ شکنی کی پیغمبروں کی اور ان کے ماننے والوں کی. اور کیا کہا؟ انا وجدنا آباءنا علی امۃ، تم نیائی دین لے کے آگے ہو. ہمارے پاس تو پہلے دین جو ہمارے باپ دادا چھوڑ کے گئے ہیں وہ بہترین دین ہے. پوری امتوں کی امتیں اس کے اوپر استوار ہوئی ہیں. وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ، ہم بھی ان کے نقش قدم پہ چلیں گے تو ہم راہ پا جائیں گے، ہم ہدایت یافتہ ہوں گے. یہ نیا دین ہمیں وارا نہیں کھاتا، چلو لے جاؤ اس کو. تو یہ بڑی پرانی ریت چلی آ رہی ہے، ایک رسم چلی آ رہی ہے کہ باپ دادا، اور قرآن کہتا ہے کہ چاہے ان کے باپ دادا بیچارے بے علم ہی فوت ہو گیا. بھائی ایک اللہ اور اس کے رسول کے مقابلہ میں باپ دادا کی بات کو اہمیت دے رہا ہے، اس بندے بیچارے کی کیا حیثیت ہوگی؟ ذہنی آپ بتائیں، مینٹل لیول کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو وہ لوگ لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو سمجھتے تھے اور اندر باہر سے ایک تھے. اور ہمارا عالمیہ کیا ہے؟ اکثریت تو لا الہ الا اللہ کو سمجھتی نہیں، اور جو سمجھتے ہیں وہ اندر باہر سے ایک نہیں ہے. وہ عوام الناس کو سچ نہیں بتاتے. صحیح بتائیں. میرے پاس ایک مکتبہ فکر کا عالم آیا، عالم ہی کہوں گا، باتیں ہونے شروع ہو گئیں. کچھ معاملات تھے، کچھ مسائل تھے جو مجھ سے وہ ڈسکس کر کے پوچھنا چاہتے تھے. اور الحمدللہ کئی، میں یہ فخر سے نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ نعمت بیان کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. اما بنعمت ربک فحدث، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے.
یعنی کئی مکاتب فکر سے کے دوست جو ہیں وہ اکثر جب جمعرات ہوتی ہے، خاص کر جمعہ آنا ہوتا ہے، جمعرات ہوتی ہے، تو مجھے کافی فون آتے ہیں کہ یہ جو مسائل ہیں ذرا ان کی تحقیق آپ کی کیا ہے۔ میں تو ایک اللہ کا مسکین بندہ ہوں، طالب علم ہوں، لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ تو بہرحال وہ میرے پاس ہے، اس طرح کے مسائل گفتگو ہونے لگی۔ میں نے کہا یار آپ سچ کیوں نہیں بتاتے؟ دیکھیں نا، لا الہ الا اللہ کا جو مفہوم ہے، دین کی جو اصل ہے، وہ آپ کو کیوں نہیں بتاتے؟ کہتے ہیں جی بڑی دفعہ کوشش کی ہے، لیکن قوم کو جس راستے پہ لگا دیا گیا ہے نا، پیچھے سے جو لگے آ رہے ہیں، ایک دفعہ کہتے ہیں میں نے بات کی تو 10-12 بندے معتبر ہماری مسجد کے میرے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے حضرت یہ نیائی مسئلہ نکال لیا آج، یہ تو آپ تفرقہ ڈال دیں گے ہمارے اندر۔ کہتا جی میں ڈر گیا، آخر نوکری تھی، یہ بھی تو مسئلہ ہے نا۔ سود کا جو ہے خطیب سود کا کیوں بیان نہیں کرتا؟ بھائی جس سے مشارہ لے رہا ہے، معاوضہ لے رہا ہے مہینے کا، یعنی وظیفہ لے رہا ہے، وہ تو سود کھا رہا ہے۔ اب سامنے جو ہے وہ کوئی بیوروکریٹ ہے، وہ جو ہے وہ اپنا خطیب صاحب کو تنخواہ دے رہا ہے، اب رشوت پہ کیسے بات کرے گا بیچارہ؟ اس طرح کی بہت ساری باتیں۔ تو کہنے لگا جی میں تو ڈر گیا، میں نے کہا کام خراب ہو جائے۔ تو اب معاشرے کو سدھارنے کی کوشش بھی کوئی کرے گا، اکا دکا تو کام چل سکتا، اگر سدھارنا چاہے گا، اور بندہ سدھار سکتا ہے، لیکن دل کے اندر خلوص ہو، کام چلانے کا نہ سوچے۔ یعنی ایک تنہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، لا الہ الا اللہ۔ میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، جو معاشرہ جو بگاڑ اس وقت موجود تھا، اللہ کی قسم اتنا بگاڑ اس معاشرے میں موجود نہیں ہے۔ تو یہ لا الہ الا اللہ بم ہی تھا نا، پھر اس کے دھماکوں سے شرک اور بدعت اڑتا چلا گیا، تباہ و برباد ہوتا چلا گیا، اور پھر توحید باری تعالیٰ کی کونپلیں پھوٹنا شروع ہو گئی، اللہ کے دین کی، ایمان کی انگوریاں اگنا شروع ہو گئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس عرب کے اندر ایسی زرخیزی لائی کہ رب العالمین نے آج کے دن تک آپ دیکھ لیں، جہاں جائیں گے آپ کو سچے اور حقیقی مسلمان موصلی ملیں گے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ لا الہ الا اللہ کی جو ہے تاثیر ہے اور طاقت ہے اس کی۔ لیکن اگر ہم سمجھ جائیں، ورنہ جیسے ہم پڑھ رہے ہیں کپڑے دھونے کے لیے، قسمیں اٹھانے کے لیے، اس طرح پھر کام نہیں چلے گا۔ لا الہ الا اللہ جو سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے معنی کی ہے، اللہ کی قسم اس سے زیادہ بہتر ترجمہ اور تفسیر ہو سکتا ہی نہیں۔ یقین دانم دری عالم لا معبود الا ہو۔ میرا جی کرتا ہے، وقت کم ہے، میں بار بار انہی کو دہراتا ہوں۔ یقین دانم دری عالم لا معبود الا ہو، میرا یقین پختہ ایمان ہے کہ اس کائنات میں اللہ کے سوا نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں، اور سجدہ ریز ہونے کے قابل بھی کوئی نہیں۔ لا موجود فی الکونین لا مقصود الا ہو۔ اور اس کائنات میں اگر بقا کسی کو ہے، کسی ذات نے موجود رہنا ہے ابد الآباد تک، تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ لا مقصود الا ہو، اس رب کی عبادت کے سوا اور کچھ مقصود نہیں ہے اس کائنات۔ وما خلقت الجن، یہ قرآن کریم کی آیات کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اس کائنات میں ہم نے جن و انس کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ اللہ کی خالص بندگی اور غلامی کریں، اور وہ لا الہ الا اللہ کے اندر مضمر ہے۔ چوں تیگ لا بدستارے بیا تنہا چے غم داری، اگر تیرے پاس لا الہ کی لا کی تلوار ہے تو سب کی نفی کرتا جا، اور تمہیں کوئی پریشانی اور غم نہیں ہے۔ مجو از غیر حق یاری، اگر تم نے مدد لینی ہے، حمایت لینی ہے، تو اس اللہ کی سوا تیری مدد اور نصرت پہ کوئی قادر نہیں۔ لا فتاح الا ہو، اس کے سوا تیری کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، آسانیوں کے در کھولنے والا کوئی نہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ یہ موضوع جاری ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے قلبی رجاءک وقفا رجائی من سواک حتی لا ارجو احدا غیرک اللہ وما ضعفت عنہ قوتی وقصر عنہ عملی ولم۔ حضرات گرامی،
آج ہم ایک چھوٹے سے مسئلہ پہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، وہ ہے نماز کی صف بندی۔ نماز جب با جماعت کھڑی ہوتی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کیا ہے نماز کی صف بندی کے اندر؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امتیو الا تصفون کما تصف الملائکہ، کیا تم اس طرح صفیں کیوں نہیں باندھتے جس طرح اللہ کے حضور عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے فرشتے صفیں باندھتے ہیں؟ تو صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیف تصف الملائکہ، کہ فرشتے کیسے صفیں باندھتے ہیں؟ تو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی صف کو مکمل کرتے ہیں، اور پہلی صف کے اندر جو دائیں طرف ہوتی ہے ادھر بزرگ کھڑے ہوتے ہیں، تو اس کے بعد پھر درجہ بدرجہ اسی طرح پھر دوسری صف مکمل ہوتی ہے، پھر تیسری ہوتی ہے، اور وہ بالکل ساتھ ساتھ خلا کو اندر سے معمولی بھی خلا اور جگہ اور فاصلہ نہیں رہنے دیتے، ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہو کے کھڑے ہوتے ہیں اور بالکل سیدھا تیر کی طرح کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں بہت ضروری سمجھنے والی بات ہے۔ کوئی بزرگ ہے تو اس کو، اگر بچہ کو کھڑا بھی ہوا ہے تو اس کو دائیں طرف، اگر پیچھے بزرگ ہے تو اس کو جگہ دے دینی چاہیے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے ہمارے لیے۔ اور امام کے پیچھے کم از کم وہ شخص کھڑا ہو جو جماعت کرانے کی اہلیت رکھتا ہو۔ امام بھی انسان ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے نماز کے دوران، تو ایسا شخص جو پیچھے سے جماعت آگے با جماعت کرانے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور پھر اگلی صفیں جو ہیں ان کو پہلے مکمل کرنا چاہیے، کیونکہ اکثر میں نے دیکھا ہے آج بھی یہ پیچھے بالکل اینڈ پہ، یہ میرا ایک بھائی تھا وہ نماز پڑھ رہا تھا بالکل، اور لوگ اس سے آگے سے گزر رہے تھے، اور یہ بڑی تکلیف ہے، بہت تکلیف دہ بات ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس قدر وعید سنائی ہے بھائی، ایک عرصہ دراز تک آپ کھڑے رہیں، انتظار کرتے رہیں کہ نمازی جب نماز ختم نہیں کرتا اس وقت تک آگے نہیں ہوتے، لیکن ہمیں تو کوئی پریشانی ہی نہیں، اور جو پیچھے نماز پڑھنے والا ہے اصل گناہ گار تو وہ ہے، اس کے بعد ہمیں کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سترہ کے قریب ہو کے، یعنی آگے کوئی آڑ ہو، ستون ہو، دیوار ہو، کوئی چیز ہو تو پھر جو ہے نماز پڑھو، تاکہ بالکل قریب ہاتھ کے جو ہے آپ کے سجدے کے فاصلے تک، تاکہ اگر کوئی گزر نہیں ملے تو اس کو ہاتھ کے اشارے سے آپ روک سکیں۔ یہ بھی حدیث ہے، کئی لوگ مذاق اڑاتے ہیں اس بات کا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو جو بندہ پیچھے نماز پڑھ رہا ہے وہ تو خود اس نے موقع دیا کہ آؤ میرے آگے سے گزرو۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جب بھی آپ تشریف لائیں تو آپ آگے آ جایا کریں، میرے قریب ہو کے بیٹھیں۔ جو قریب کی صفیں ہیں، پیچھے والی صفیں ہیں اللہ کی مسجد، اللہ کا گھر ہے، سب کو اللہ اجر دے گا، لیکن جو قریب امام کے ہوتے ہیں نا، ان کے اجر کو پیچھے والے قطعاً پہنچ سکتے ہی نہیں ہیں۔ سب سے پہلی صف جو ہے، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کی رحمت کی سب سے زیادہ حقدار ہے، اور اجر و ثواب کے لحاظ سے سب سے بہترین صف جو ہے وہ اگلی ہے، اس کے پیچھے درجہ بدرجہ پھر آخری صف جو ہوتی ہے وہ اجر و ثواب کے لحاظ سے کم ترین صف ہے۔ تو ہم یہاں کیا کرنے آتے ہیں؟ زیادہ ثواب کمانے آتے ہیں نا، کہ ہمارا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ کوئی اپنے سفر کو، اپنے مشن کو، اپنے کام کو کھوٹا کرنا چاہتا ہے، اور اگر ہم کر دیں تو کتنی بڑی ہم اپنے اوپر زیادتی کریں گے۔ تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے، جب ہم آہستہ آہستہ آتے جائیں گے، کیونکہ آپ نے اپنی ڈگر ادھر رکھنی ہے، کیونکہ جب میں شروع کروں گا تو تبھی آپ آہستہ آہستہ کرموں کرمی کرتے جائیں گے۔ وہ تو مجھے پتہ ہے تقریباً، حقیقت تو اللہ جانتا ہے، لیکن آپ کے مزاج شریف کو تقریباً میں سمجھتا ہوں، تو شاید آپ اسی طرح کئی سال تک چلتے رہیں۔ میرے بھائی، یہ موقع ہے، اس موقع کو گنوایا نہ کریں، ضائع نہ کیا کریں۔ جب میں الحمدللہ کہتا ہوں اس سے پہلے تشریف لایا کریں، تاکہ فرشتوں کی لسٹ میں آپ کا نام آ جائے، آپ کی بایو میٹرک ہو جائے، آپ کی حاضری لگ جائے کہ یہ آئے ہوئے تھے، پہلے پہنچے ہوئے تھے۔ بعد میں حاضری نہیں لگتی، وہ فرشتے تب اب صحفہ و دنو من الامام، وہ سارے رجسٹر اکٹھے کر کے امام کے قریب آ کے وہ بھی ذکر یستمعون ذکر، اللہ کی واضح نصیحت سننا شروع کر دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔